خیام جیسی چھوٹی سی بستی میں ہفتہ وصولی کے گنڈا گرد لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال اگر نئی نسل کے سامنے ایسے نمونے بڑھتے رہیں گے، سوسائٹی کہاں پہنچے گی؟ برے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، لوگ حلال کمائی چھوڑ دیں گے، ڈاکہ زنی، چوری، دھوکہ، دادا گیری کے ذریعے کمانا شروع کریں گے، اور ایسے جتھے نوجوانوں کے کیمپ کے علاقے میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ آنے والی نسل ہماری کیسے ہوگی؟ ہم تو مر جائیں گے، ہماری نسلیں کیسے ہوگی؟ اس بارے میں ذمہ داروں کو، ائمہ کو، سوشل ورکر کو، ذمہ داروں کو بہت غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک ایک کو پکڑ کر اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح نہیں ہو رہی، شراب پی رہے نوجوان مسلمان بچے کثرت کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، مسلمان بھی شراب بیچ رہے ہیں، دھڑلے سے مسلمان سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ میں بیلگام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی مسجد کے اطراف کے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہمیشہ یہ جو بیان ہو رہا ہے حضرت کر رہے ہیں، یہ میرے لیے نہیں کر رہی ہے، جو میرا بازو والا بیٹھا ہے نا، یہ بازو والے کے لیے کر رہے ہیں۔ مسجد کے منبر سے جب آواز آئے، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ اللہ کے گھر کی آواز ہے، یہ میرے لیے۔ مسجدیں یہاں کتنی ہیں؟ کیمپ کے علاقے میں کتنی مسجدیں ہیں اور کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ جب مردوں کا یہ حال ہے تو عورتوں کا کیا حال ہے؟ نوجوان بہت کم فجر کی نماز میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ رات دیر تک جاگنے کا ایک معمول سا بن گیا۔ اب ظاہر بات ہے رات دیر تک جاگیں گے، صبح کام کو تو جانا نہیں ہے، رات بھر کریں گے کیا؟ خالی گھر شیطان کا گھر ہے۔ اب وہ نوجوان بچے پاکیزہ جوان لڑکیوں کو چھیڑیں گے، شریف زادوں کے گھروں کو، دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے، حلال کمانے والوں کے پیچھے پڑ کر دادا گیری کریں گے، اور پھر اس طریقے سے سماج میں ایسے بچے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح مشکل ہو جائے۔ یہ حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم قیامت کے قریب آ چکے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات دیکھ کر تو دل باغ باغ ہوتا ہے، ماشاءاللہ کتنے مسلمان ہو گئے، کتنے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو گئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد جب باہر ٹھہر کر منظر دیکھتے ہیں، کیا مسلمانوں کا نماز کا سسٹم ہے، مگر نماز پڑھتے ہیں ہم نہیں بدل پا رہے، ہماری پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلنا چاہیے، روتے روتے نکلنا چاہیے، یہ سوچتے نکلنا چاہیے شکر ہے مولا کا اتنا گنڈا گرد میں مجھے تو نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، میں اتنا زناکار اور اتنا غلط انسان تیرے سامنے تو نے سجدے کی توفیق دے دی، مجھے اور آپ کو روتے ہوئے یہاں سے جانا چاہیے اور روتے ہوئے اللہ کے گھر آنا چاہیے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نماز ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہماری پرسنالٹی، شخصیت بننا چاہیے، سدھرنا چاہیے، سنورنا چاہیے، خوبصورت بننا چاہیے۔ شخصیت جب بنتی ہے دوستو، زبان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جتنے گالیاں بنتی ہیں ہمارے یہاں، شاید پروڈکشن تیار ہمارے یہاں ہوتا ہے اور دنیا میں پھر اس کو بھیجا جاتا ہے، یعنی ہمارے نوجوان جہاں کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دیتے ہیں، یہ کہا نہیں جا سکتا یہ مسلمان بچے ہیں۔ یہ صورتحال میں مجھے اور آپ کو فکر مند ہونے کی ہے۔ میرے پڑوس میں جتنے مسلمان ہیں میری ذمہ داری، ہمارے اطراف میں کتنے گھر ہیں؟ زیادہ گھر نہیں، ایک مسجد، بعض مسجدوں کو 500 گھر، بعض کو 300 گھر، بعض کو مٹھی بھر گھر ہیں۔ اگر ہم سب مل کر کے نوجوانوں کی فکر شروع کریں، جہاں جہاں نوجوانوں کو دیکھیں، پیار سے، محبت سے ترغیب دے کر انہیں مسجد لائیں، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجیں، انہیں خانقاہوں کو بھیجیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں لا کر بٹھائیں، ذکر کی جہاں جہاں مجلسیں لگ رہے ان کو بٹھائیں، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ میں بس اتنا ہی کر سکتا تھا، اب تقدیروں کا بدلنے والا، ہدایت کو دینے والا تو ہے، اے اللہ ان نوجوانوں کی قسمت کے ساتھ میری قسمت بھی بدل دے، میں بھی محتاج ہوں، ایک ایک نوجوان بھی ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔